مدارج النبوت اور الخصائص الکبریٰ میں دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب مجھ پہ تہمت لگی مجھے یہ امید تو تھی کہ اللہ تعالیٰ میری پاکی کے اظہار کا انتظام کریں گے، میری برات کو بیان کیا جائے گا، لیکن میرا ذہن یہ تھا کہ حضور کو خواب میں آ جائے گا، کیونکہ میں خود کو اور اپنے اس معاملہ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اس بارے میں وحی آئے گی، اس بارے میں قرآن اترے گا۔ اتنا مجھے پتا تھا میرا دامن پاک اور صاف ہے، اللہ تعالیٰ میری طہارت کو ضرور ذکر کریں گے۔ ذہن یہ تھا حضور کو بذریعہ خواب بتا دیا جائے گا۔ فرماتی ہیں اللہ کا کرم دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے۔ وحی کے آثار کیا ہوتے تھے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں تشریف فرما ہوتے، وحی اترتی تو آپ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی، جیسے شدید سردی کی وجہ سے بدن کانپتا ہے۔ اور اگر سردی کے موسم میں آپ پر وحی اترتی تو آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے، آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آثار وحی ظاہر ہوئے، اللہ کے نبی پر وحی اتری، حضور وحی سے فارغ ہوئے تو آپ تبسم فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ آپ میری طرف تشریف لائے اور آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طہارت کو بیان کر دیا ہے، آپ کی پاکیزگی کو ظاہر کر دیا ہے، آپ کی برات کو ذکر کر دیا ہے، آپ کو پاک دامن قرار دے دیا ہے، اور آپ کی برات میں اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں قرآن کریم کی سورہ نور کی 17 آیات نازل کی گئی۔ یہاں سے پتہ چلا حضرت عائشہ قرآنی شخصیت ہے، حضرت عائشہ قرآنی شخصیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی حضرت عائشہ کو اس خوشخبری سنانے کے بعد مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی میں آپ نے صحابہ کو جمع کیا، خطبہ دیا، اور اس خطبہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت کی، پڑھ کے سنائیں، جن میں حضرت عائشہ کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کیا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں کو طلب کیا اور ان پہ حد قذف جاری کی، انہیں 80 کوڑے لگائے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ خود بھی اپنے خصوصیات میں اس کا ذکر کرتی ہیں کہ اللہ نے میری برات میں آسمان سے قرآن نازل کیا۔